بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنرل عاصم منیر نے فارملی ٹیک اوور کر لیا ایز آرمی چیف آف پاکستان، اور اس کے ساتھ ہی جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے، اور اب جنرل باجوہ کو ظاہر ہے ہسٹری جج کرے گی کہ ان کا کس قسم کا رول تھا۔ اور دوسری طرف جنرل عاصم منیر صاحب نے جن حالات میں ٹیک اوور کیا ایز آرمی چیف، بہت بڑا ایک جو سب سے بڑا ان کے لیے میری ذاتی رائے میں جو چیلنج ہے اس کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا، کس قسم کا چیلنج ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جب یہ چینج ہو رہی تھی تو کل سے ایک نیا بالکل فریش ایک اٹیک اسالٹ سٹارٹ ہوا جنرل باجوہ کے اگینسٹ پی ٹی آئی کی جانب سے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے مطلب ہے کہ باتیں کرنا شروع کر دیں، اور ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور ان کے سوشل میڈیا میں خاص طور کے اوپر۔ اور پھر آج کے دن کو 29 نومبر کو یوم نجات انہوں نے جس کا ٹرینڈ آپ کو ٹویٹر کے اوپر نظر آیا، اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح پہلے وہ بہت دفعہ یہ ٹرینڈ چلا چکے، باجوہ غدار، یہ ٹرینڈ انہوں نے چلا دیا۔ تو اس لحاظ سے یعنی کہ یہ ایک بہت ہی ایک جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جس قسم کا پی ٹی آئی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ریئیکٹ کریں گے، لیکن اوور آل ہم یہ دیکھیں گے کہ جی کیا جو جنرل باجوہ صاحب کا جو ٹینیور تھا اس میں کس قسم کے حالات تھے، اور کیا واقعی یہ جو جس قسم کی پی ٹی آئی جو شکایت کر رہی ہے، یا پی ٹی آئی کے جو ٹرینڈز ہیں وہ جسٹیفائڈ ہیں، یا اس میں کچھ اور بھی کچھ ایسی ریالٹیز ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جی جو نئے آرمی چیف کی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ میری نظر میں پاکستان کی فوج کی جو ایک ریپیوٹ ہے، جو اس کی رسپیکٹ ہے، اس کو بحال کرنے کا سب سے بڑا ان کا یہ ان کا چیلنج ہے۔ اور اس کے لیے جو بنیاد ہے، جو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ کس قسم کی پالیسی بنائیں گے، کس قسم کی اسٹریٹجی بنائیں گے، اور وہ اسٹریٹجی جس کے تحت آپ فوج کا غیر سیاسی جو کردار ہے اس کو انشور کریں کہ کسی بھی قسم کی وہ سائڈز کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، بے شک وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہو، وہ پی ڈی ایم ہو، کوئی بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کی طرف ان کا جھکاؤ نظر نہیں آنا چاہیے، نہ سامنے نظر آنا چاہیے، اور نہ ہی بیہائنڈ دا سین کسی قسم کا کردار ہونا چاہیے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کر رہی ہو، جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا، بار بار دیکھا۔ اور یہ جو جنرل باجوہ کا جو ٹینیور تھا، اور اس میں خاص طور کے اوپر جو 2016 کے بعد مطلب ہے کہ 17، 18، 19 یہ دو تین سالوں میں جس قسم کا جو کردار تھا وہ اپنے ایکسٹریم لیول کے اوپر تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ کس طرح سے اس چیز کو انشور کریں گے۔ اور جیسے ہی یہ ہوگا، میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جیسے ہی ایک آپ کو مطلب ہے کہ یہ چیز وہ اس طرف وہ قدم بڑھائیں گے، اور اگر لوگوں کو کسی قسم کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل ایک جو ہے نا ٹلٹ اسٹیبلشمنٹ کا کسی سائڈ کے لیے نظر نہ آیا، تو اس میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو میں جس رسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں، فوج کی جس رسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کے ریپیوٹ کی جو میں بحالی کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ جب بھی نیا آرمی چیف آتا ہے، ایک پرانے آرمی چیف جاتے ہیں، تو ان کی ایک نئی ٹیم بھی ظاہر ہے آ جاتی ہے، اور میں توقع کر رہا ہوں کہ بہت جلد کچھ میجر چینجز ہوں گی، جس میں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی تبدیلی ہو جائے، بیکاز ڈی جی آئی ایس پی آر جنرلی میجر جنرل کے انڈر ہوتا ہے، اور جو ابھی انکمبنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کی پروموشن آپ کو پتہ ہے ہو چکی ہے، تو ان کو اب ظاہر ہے کوئی دوسری ان کو کوئی اسائنمنٹ ملنے کا ایکسپیکٹڈ ہے، اور ان کی جگہ ظاہر ہے میجر جنرل کوئی میرا خیال ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ آ جائیں گے۔ اور اسی لحاظ سے سی جی ایس آپ کو پتہ ہے کہ اظہر عباس صاحب نے ریزگنیشن دے دیا، لیفٹیننٹ جنرل وہ سی جی ایس تھے، ان کی پوزیشن کے اوپر کون آئے گا؟ ان کے جو وائس تھے جنرل نعمان، لیفٹیننٹ جنرل نعمان تھے، وہ آپ 10 کور کے وہ کور کمانڈر ان کو لگا دیا گیا تھا، تو وہ بھی وہاں پہ پوزیشن خالی ہے۔ جنرل فیض صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اسی لحاظ سے مطلب ہے کہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کچھ تبدیلیاں ظاہر ہے وہ جو کہ ایک تو ویکنسیز سامنے آ گئیں اس کی وجہ سے، اور ایون ادروائز بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ چینجز مطلب ہے کچھ میجر چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گی۔ اچھا، اب جو دوسری میں بات کر رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا، کہ جی جنرل جب باجوہ صاحب کو ہم دیکھتے ہیں تو
تو اس کے لحاظ سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جس کی میں بات کل بھی میں کر رہا تھا کہ جی عمران خان پروجیکٹ کے اوپر جو کام کیا گیا، اور فرض کریں 2011 میں جس میں بہت سیریسلی کام کیا گیا، اور اس کے بعد پھر 2014 کا دھرنا آیا، اور پھر 2016 17 18 میں اسی کی کنٹینیوشن ہوئی. تو یہ جو آج کل آپ کو ویسے جو عمران خان صاحب کی فالوئنگ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ان کے بارے میں لوگوں کا عشق ہے، جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں. تو اسی قسم کا کوئی عمران خان صاحب کے متعلق اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی ایک دیوانگی ہمیں نظر آئی عمران خان صاحب کے متعلق، اور اسی وجہ سے اور انہوں نے بہت بڑی ان کو یہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ عمران خان صاحب اگر آ گئے، اگر کسی طریقے سے ان کے لیے رستہ اگر ہموار کیا جائے اور وہ حکومت میں آ جائیں، وہ اگر پرائم منسٹر بن جائیں تو ہمارا ملک تبدیل ہو جائے گا، ہمارے ملک کا فیوچر تبدیل ہو جائے گا، ہمارے ملک کی جو سمت ہے وہ درست ہو جائے گی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کی عمران خان صاحب باتیں کیا کرتے تھے، رول آف لاء کی، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی، پولیس کی ڈیپولیٹیسائزیشن کی، سول بیوروکریسی کی ڈیپولیٹیسائزیشن کی. تو یہ سارے کا سارا آپ کو پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی ایک وین تھی کہ پھر اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کیسے ہونا چاہیے، سارا کچھ. تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب کے بارے میں اگر جس طرح عام لوگوں کی میں جو کہتا ہوں نا کہ ایک عمران خان صاحب سے ایک مطلب ہے کہ ان کے لیے بہت ایک خاص چاہت، ایک اور بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز، جو کہ ابھی بھی بہت سے لوگ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان ہی اس ملک کو دوبارہ سے، ظاہر ہے ان کے 3.5 سال کا ٹینیور کا وہ چیزیں وہ نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو عمران خان صاحب کو ہی بچا سکتے ہیں جو ان کے فالوورز ہیں. تو وہی حالت ہماری اسٹیبلشمنٹ کی رہی، اور اسی ایک تسلسل تھا کہ جس کے بنیاد کے اوپر جنرل باجوہ صاحب نے اس چیز کو ظاہر ہے فردر کیا، اور فردر کر کے آپ جب پاناما لیکس آئیں، اور پاناما لیکس کے بعد جس طریقے سے سب مینوپولیشن کے ذریعے سب کچھ ہوتا رہا، اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ میں ایک تو چلیں ایک میدان، ایک راہ ہموار کی گئی کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی، جو کہ آئی بھی جس طریقے سے، مطلب کہ جس طریقے سے الیکشن سے پہلے جس طرح سب کچھ مینیج کیا گیا. ان کو پاور میں لانے کے لیے جو مینجمنٹ کی گئی، جو بیہائنڈ دا سین مینجمنٹ کی گئی، وہ بڑا میسو لیول کے اوپر تھی. اس میں میڈیا کو بھی کنٹرول کیا گیا، اور سب کچھ مطلب ہے سب کے سامنے ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ وہ تو کامیابی ہو گئی، لیکن اس دوران میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے، یعنی کہ اس جگہ تک آنے سے پہلے ایک بیانیہ بڑا زبردست طریقے سے بنایا گیا، اور جو آپ کو کچھ یوٹیوبرز کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ جی ہمیں، یا کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، مطلب کہ نواز شریف، شہباز شریف اور یہ زرداری، یہ سب یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے اتنی بڑی بڑی کرپشن کی، ہمیں بہت سے مطلب ہے کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس دکھائے گئے، اور آج یہ ایسا کیوں ہے کہ وہ ان کو واپس مطلب ہے کہ حکومت کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو فارغ کر کے وہ دوبارہ آگے. تو وہ جو ایک گلہ ہے ان یوٹیوبرز کا، تو میں اس میں چھوٹی سی ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ مطلب ہے کہ اسی وقت کی بات ہے، پہلے کی، آج سے کوئی 3-4 سال پہلے کی. یعنی ظاہر ہے مجھے بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کے اہم جو رکن تھے، انہوں نے یہی والی بات بتائی کہ جی کس طریقے سے جو خاص طور کے اوپر سی پیک کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ جو شریفس ہیں، مطلب نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ، یہ انہوں نے سی پیک سے ریلیٹڈ پروجیکٹس میں چائنیز سے مل کے بہت زیادہ پیسہ کھایا، اور یہ جو پیسہ لیتے تھے، وہ کمیشن لیتے تھے، وہ یہ کہ جی وہ دبئی میں مطلب ہے کہ وہاں پہ لیا جاتا تھا، اور پھر اس طریقے. تو میں نے جب انہوں نے یہ سب کچھ مجھے بتایا، سب کچھ مجھے، تو میں نے کہا کہ جی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کوئی اس بارے میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایویڈنس نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر ایویڈنس نہیں ہے تو یہ زبانی کلامی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو یہ میں آپ کو بتا دوں، اور پھر بعد میں بھی آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت ایسا آیا جب میرے خیال کہ دو ایک سال پہلے کی بات ہے کہ جس وقت یہ بات کہی گئی کہ سنگاپور میں نواز شریف کا ایک $1 بلین پڑا ہے، اور وہ اس وقت تو ظاہر ہے ایک پیج کے اوپر تھے عمران خان، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی جو عمران خان کے بارے میں بڑی دیوانی تھی، تو ان کی جو سارے کا سارا یہ جو $1 بلین والی بات کی گئی، یہ ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے اس کو، وہی والے جو آج گلا کرتے ہیں بہت سے یوٹیوبرز اور جو جرنلسٹ، انہوں نے اس کو اسی طریقے سے چلایا. لیکن جن
صحافیوں کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کی گئی تو ان سے ظاہر ہے انہوں نے یہی بات کی کہ جی کوئی ایویڈنس ہے اس کا، ظاہر ایویڈنس ہو تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ آگے چل سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی صرف ایک پروپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر یا سنی سنائی بات کے اوپر آپ بہت کچھ کر دیں. تو بات یہ تھی کہ اس لحاظ سے وہ جو سارا کچھ جو محنت تھی پچھلے جو 8-10 سال کی وہ یہ تھی کہ جی آپ نے جو ہے عمران خان جو ہیں وہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں وہ چور ڈاکو ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ چیز ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ بہت سے لوگ یہ اب کہتے ہیں کہ جی اگر عمران خان صاحب کو ہم ووٹ نہیں دیتے تو بتائیں کیا ان چوروں ڈاکوؤں کو دیں، اس طرح کی بات کی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو سارے کا سارا جو مسئلہ تھا ایک بیانیہ بنایا گیا. اس بیانیے کو ظاہر عمران خان صاحب نے تو ظاہر ہے پولیٹیکلی چونکہ ان کا اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک نیکسس تھا عمران خان صاحب، اور ظاہر عمران خان صاحب کو پروموٹ کر رہے تھے. عمران خان ان کا پولیٹیکل سیاسی چہرہ تھے جن کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا. تو اس ظاہر کنسیکوینس میں یہ سارا کچھ چونکہ پیچھے سے چلتا آ رہا تھا، وہی جیسے میں نے دھرنے کی بات کی، 2011 کی بھی بات کی، سب کچھ چلتا آ رہا تھا. تو اسی کے کنسیکوینس میں یہ چیزیں چلتی گئیں. 2018 19 20 اور پھر 21 میں آ کے جس طرح پھر جناب آیا صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور فیصلہ اس وقت بھی میں آپ کو بتا دوں کیوں ہوا کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران جو ان کی پرفارمنس تھی، جو ان سے ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوئی تھیں، اس سے بہت زیادہ مایوسی ہونا شروع ہو گئی. جس طرح بہت سے لوگوں کو بھی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ کے اہم پلیئرز کو بھی کی. یہ تو پرفارمنس ہی کچھ بھی نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ ضد ہے، غصہ ہے، جس طرح توجہ ہونی چاہیے کوئی توجہ نہیں ہو رہی، انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں ہو رہی. پھر پنجاب میں جس قسم کے وزیر اعلیٰ کو لگا دیا، بزدار صاحب کے اوپر بہت کہ جی آپ کیسے وہاں پہ ڈیلیور کر سکتے ہیں بزدار صاحب، کوئی آپ ایسا چیف منسٹر لگائیں جو کہ ایفیشینٹ ہو اور وہاں پہ حالات تبدیل کرے. اسی لحاظ سے KPK میں اوور آل ایون فیڈرل گورنمنٹ میں آپ بڑا یہی والی بات تھی کہ جی آپ ماسوائے چور ڈاکو کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا. جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی، جو حالات بہتر ہونے تھے ملک کے، جو سمت ہم نے سوچا تھا کہ ایک اس ملک کی سمت درست سائڈ کے اوپر جائے گی، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہی. تو اس کے کنسیکوینس میں یہ نیوٹرالٹی والا ایلیمنٹ جو ہے، یہ جس طرح کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا. پھر حالات ظاہر ہے بدتر ہوئے اس وقت جب DGISI کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جب جنرل فیض صاحب کی مطلب ہے کہ ٹرانسفر کی گئی اور انکمبنٹ جو DGISI ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر پھر وہاں پہ عمران خان صاحب نے آبجیکشن کیا. تو وہاں سے حالات ظاہر ہے پھر بالکل مطلب ہے کہ اس طرح خراب ہو گئے کہ وہ جو ایک پیج والی بات تھی. ورنہ اس دوران میں آپ کو بتا دوں 3.5 سالہ جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، انبلیویبل طریقے سے عمران خان کو سپورٹ کیا فوج نے. اور یہ عمران خان صاحب خود بار بار ایڈمٹ کرتے رہے. بہت بڑی مطلب ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح فیٹف کی بات ہو گئی، پھر اسی طریقے سے یہ ریکوڈک کا جو کیس تھا، اور یہ جو ایک ٹرکش ایک پاور پروجیکٹ تھا، ان کے پتہ نہیں ہمارے کتنے کوئی 600 یا 600-700 بلین ڈالرز وہاں جرمانہ تھا وہ ادا کرنا تھا، اور بہت سی چیزیں تھیں. تمام ان ایشوز کے اوپر بہت ہی زیادہ عمران خان صاحب کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا، عمران خان صاحب کی مدد کی گئی، ان کو ٹوٹل سپورٹ دی گئی. لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کی جو پرفارمنس تھی، وہ جو خواب ایک بنا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے بیسیکلی بنا تھا، اور وہ خواب عمران خان صاحب کے ارد گرد گھما تھا، وہ خواب بیسیکلی شیٹر ہوا. اور اس شیٹر ہونے کی وجہ سے یہ ظاہر ہے بیک فٹ کے اوپر گئے. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں اور ہم اس طرح کا یعنی اب ہم آپ کی اس طرح سے مدد نہیں کر سکتے، اور پھر وہی گلا پھر عمران خان صاحب ظاہر ہے. اب اس دوران میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان کی پالیسی میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں چینج آئی تو اس میں اگر آپ اور پھر یہ اب چونکہ عمران خان صاحب گلا کرتے ہیں کہ یہ کانسپریسی والی بات، وہ کہتے ہیں کانسپریسی نہ بھی ہوتی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں تو کم از کم میری حکومت بچا تو سکتے تھے نا، ان نو کانفیڈنس کیوں ان کو کروانے دی. پھر اس طرح کا مطلب گلا کر رہے ہیں عمران خان صاحب. لیکن اگر آپ پورا 6 سال کا جو ٹینیور ہے آپ جنرل باجوہ صاحب کے دیکھیں تو جو اصل میں آپ دیکھیں کہ جس قسم کی مینوپولیشن ہوتی رہی، جس میں جوڈیشری کو بڑا استعمال کیا گیا، جس میں ثاقب نثار صاحب جسٹس کھوسہ کا بڑا کنٹروورشل رول رہا، جس میں بہت بڑی گواہی جسٹس شوکت صدیقی نے دی، اور اس طرح کی جو ساری کی چیزیں جو مطلب، اور جس طرح وہ جو پاناما کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہوئی، جس طرح وہ JIT بنی، سو بہت سی چیزیں. تو وہ جو سارا کچھ جو کیا گیا اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا گیا وہ PMLN کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور سزائیں کس طریقے سے دلوائیں گئی،
اس میں بہت سی گواہیاں سامنے آ چکی ہیں. اور میں صرف پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا, جو انڈیپینڈنٹ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا کمنٹیٹرز ہیں آپ ان سے بات کر لیں, جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کر لیں, آپ وہ سب کویشچن ریز کرتے ہیں کہ وہ جو بھی سب کچھ ہوتا رہا وہ سارا بہت ہی زیادہ کنٹروورشل تھا. اور یہ بات ثابت ہو چکی, اور یہ بات سب کہتے بھی ہیں کہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا وہ نتیجہ تھا, اور سب کچھ وہ مینیج ہوتا رہا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ, تو عمران خان صاحب کا گلہ یہ کہ مجھے بچایا کیوں نہیں گیا, اور پھر میں اس کے بعد جب ان کی حکومت چلی گئی تو میرے کہے کے اوپر آپ دوبارہ الیکشن کیوں نہیں مجھے مینیج کر کے دے رہے, آپ نے اس گورنمنٹ کو فارغ کیوں نہیں کر رہے. فوج سے, جنرل باجوہ سے سب سے بڑا گلہ یہ ہے. تو اب جو ہے یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا, آپ پی ایم ایل این کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اور پھر جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا, جو وہ کلیم کرتے ہیں, ان دونوں کا اگر کمپیریزن کریں تو اس میں پہلے بہت کچھ ہوا, وہ بہت کچھ سیریس تھا جو پہلے کچھ ہوتا رہا نا, وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو سب کچھ مینیج ہوتا رہا پولیٹیکل انجینئرنگ. یہاں پہ اب گلہ یہ ہے, وہی یہاں پہ ڈفرینٹ گلہ ہے, اور ڈفرینٹ گلہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے اتنا ہمیں کچھ کیا, پہلے آپ ہمارے عشق میں مبتلا تھے, پہلے آپ ہم سے اتنا زیادہ محبت تھی اور ہر قسم کی سپورٹ تھی, تو وہ سپورٹ کیوں غائب ہو گئی, وہ سپورٹ ہمیں چاہیے دوبارہ. سو عمران خان صاحب کا یہ گلہ, اور اسی وجہ سے, اس گلے کی وجہ سے اب یہ جو سارے کا سارا آ چکے. عمران خان صاحب نے خود بھی بہت بولنا شروع کر دیا, اس لحاظ سے غدار بھی کہا, اور میر جعفر, میر صادق, سب کچھ کہا, اور پھر ان کا سوشل میڈیا بھی سارا کچھ. تو ابھی وہ ایک اتنی زیادہ مطلب ہے کہ ایک خاص طور کے اوپر جنرل باجوہ کی اور پھر اور بھی لوگوں کی مختلف جو سیمبلز تھے فوج کے, جو میجر جو مطلب ہے کہ جو اہلکار تھے ان کے, جو میجر پلیئرز تھے اسٹیبلشمنٹ کے, ان کو مختلف کو ٹارگٹ کیا گیا. تو اس میں مقصد بس وہ یہی والا تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے. وہی والی بات جو پہلے مطلب آپ نے کیا, جس طرح پہلے آپ نے ہمیں سپورٹ کیا, ہمیں اسی قسم کی سپورٹ کی ہمیں ریکوائرڈ ہے. یہ اب چیز ایسی ہے جو ظاہر ہے وہ میرا خیال ہے وہ ایکسپیکٹ ضرور کریں گے کہ نئے آرمی چیف بھی ایسا کریں, اور یہ وہ ایسا گناہ ہوگا جو کہ اگر اس طرح کی بات کی گئی, اگر اس قسم کے پریشر میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لحاظ سے اگر نئی اسٹیبلشمنٹ, نئے آرمی چیف کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے, جو سٹارٹ میں کہہ رہا تھا, کسی ایک پارٹی کے حق میں یا کسی ایک دوسری پارٹی کے مخالف میں, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو دوبارہ سے اگر استعمال کرنے کی کوشش کی اور اپنے اے پولیٹیکل رول جو کہ ہونا چاہیے اور جس کو کنٹینیو رہنا چاہیے اس کے اوپر کمپرومائز اگر کیا, تو پاکستان کے حالات بہت خراب ہوں گے. اور اگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پروجیکٹ تھا جو 2014 سے سٹارٹ ہوا, وہ 11 والا, اور 2014 میں جس کا دھرنے ہوئے, اور 16, 17, 18, 19, اگر یہ چیزیں نہ ہوتی اس طرح سے تو پاکستان کے حالات آج سے بہت بہتر ہوتے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.